بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو چینل یسرب کے والے میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 27 ذی الحج ہے، یعنی کہ کربلا کا مہینہ، محرم کا مہینہ، جس میں کربلا کا واقعہ ہوا تھا، بہت ہی قریب ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنے علم کے مطابق آپ کو جو میرے سے ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں۔ خیر، اس چیز کو تو ایکسپلین کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، شاید میں اس طرح اس کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن میری ایک ادنا سی کوشش ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز سے مجھے تھوڑا میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ظاہر ہے یہ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس میں وہ چیز تو اس طرح میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نہ اس طرح بہت بڑی اسکالر ہوں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو اس مہینے میں جو جو واقعات رونما ہوئے اس میں اپنا بھی حصہ ڈال کے تھوڑا سا اس میں شریک ہو سکوں۔ جی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات اور فضائل بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المحظم 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کے القاب سبط رسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں۔ آپ نے 10 محرم الاحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام کئی خصوصیات اور فضائل کے حامد ہیں، یعنی ان کی فضائل اور خصوصیات تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے جو چند ایک ہیں وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر بارگاہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ کے جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر مٹی بھی پیش کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر قربان فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک روز حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں زانو مبارک پر حضرت امام حسین اور بائیں پر حضور پاک کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، ان دونوں کو اللہ پاک کے حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگا لیتے اور فرماتے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی میں اس پر قربان کہ جس نے اپنا بیٹا ابراہیم پر قربان کیا۔ آپ کے جو نورانی پیشانی اور رخسار تھے اس کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرماتے تھے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب اور جوار ضیاء بار یعنی کہ اطراف روشن ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی رنگ و جسامت میں نبی پاک سے بہت زیادہ مشابہت تھی، یعنی کہ ان کی رنگ، ان کی جسامت، ان کے خد و خال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ شہر و خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار
دو عالم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس کی خواہش ہو کہ کسی ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اسلام میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوئی جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام آپ کی شہادت کی نسبت سے بہت مشہور ہو گیا۔ جی مجھے امید ہے کہ میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے، آپ کو یہ سن کر یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔